اور یہ صاحب یہ بتائیے 2018 میں $3 ارب سعودی عرب نے اس وقت بھی دیے تھے اور اسی طرح سے جو ہے وہ تیل کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تعلقات خراب ہوئے اور وہ جو پیسے تھے ڈالر تھا وہ وقت سے پہلے واپس چلے گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ جو دوبارہ سے ایک نئی ڈیل آئی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کو برقرار رکھنے کے لیے تعلقات بہتر رکھنا ضروری رہے گا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بہت ضروری رہے گا، کوئی پیسے ایسے تو نہیں آپ کو دیتا، اور نہ آئی ایم ایف آپ کو ایسے دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کا جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے، شاید صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، مجھے بتا دیں کسی ایک ملک نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آئی ایم ایف کے اندر داخل ہوا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی اکانومی بچی ہو۔ ہمیشہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ لیٹن امریکہ کی مثالیں موجود ہیں، ایکواڈور کو لے لیں، نکراگوا کو لے لیں، برازیل کو لے لیں، مثالیں ہر جگہ جا کے انہوں نے، کیونکہ اس کی 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں: انشور دیٹ دا ڈیٹ کنٹریکٹڈ اور پیڈ بیک۔ آپ کی وہ اکانومی کے اندر اتنا پیسہ ڈالتے رہیں گے کہ آپ ان کا قرضہ اتارتے رہیں، اور اس کے بعد ہوتا ہے اصل چیز جو ہوتا ہے امپلیمنٹ اسٹرکچر ریفارم ایمڈ ایٹ لبرلائزنگ دی اکانومی، اوپننگ اٹ اپ ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ۔ اب وہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ جو ہیں یہاں پر چیزیں بنائیں اور باہر بیچیں۔ ظاہر بات ہے آپ کا، دیکھیں پاکستان کی گزشتہ 3-4 سال سے ایک تصور بن گیا، بلکہ بہت پہلے سے بن گیا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری ہو یا ایگریکلچر ہو، اس کو ختم کرتا ہے، پاکستان کو ایک ٹریڈرز کا ملک بنا دیا گیا ہے۔ آپ کی بہترین شاندار قسم کی فرنیچر تھا، آپ کا جوتے کی انڈسٹری تھی، آپ کے سوئچز تھے، سارے کے سارے آپ چائنا سے خریدو، یہاں لا کے ہال روڈ میں اور وہاں جا کے بیچو، اب ختم کر دو، آپ کا اپنا پروڈکشن کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں اب ایگریکلچر کا بھی انٹرسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کی مہنگائی ہے نا، یہ مہنگائی بیسیکلی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہے۔ یہ جو تیل مہنگا ہوتا ہے، یہ بیچارے کھیت والے کی قیمت کیوں نہیں مہنگی ہوتی؟ اس کا ٹماٹر 5 روپے کا 5 روپے کا ہی رہتا ہے، اس کی گندم جو ہے 200 روپے کی 200 روپے کی رہتی ہے، اس کا آلو کا قیمت نہیں بڑھتی۔ وہ 5 روپے کا آلو جو ہے وہ ڈیفنس میں آتے آتے، ایون یہاں تک کہ لاہور میں آتے آتے، قصور شہر میں آتے آتے 5 روپے کا آلو جو ہے وہ 15 روپے کا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کا میکانزم ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کبھی، آپ میں جو درکا صاحبہ بیٹھی ہیں، آپ مجھے کوئی ایک کبھی ایکسرسائز کی ہے کہ ڈیفرنس بٹوین فارم پرائس اینڈ مارکیٹ پرائس کتنا ہے؟ صحیح۔ پرائس کنٹرولز کے میکانزم ہوتے تھے، ختم کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اس کا پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنتی تھیں، سب کچھ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ گورننس کی وجہ سے بھی مہنگائی کا زیادہ ہو رہی ہے؟ گورننس 100% میں ایسا ہی کہتا، 100%۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیے، آپ لاہور میں رہتے ہیں، میں نے اپنے بچپن میں کبھی اتنا فروٹ ریڑیوں پہ بکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک، وافر مقدار کے اندر کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے کہ جہاں بکتا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نظر آتا ہے یار، کھیت آپ جا رہے ہیں، آپ موٹر وے پہ چلے جائیں کہ کھیت کھلیان میں چلے جائیں، اس سے جو 5 قسم کے مڈل مین کریٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے جو ہیں ہمارے پولیٹیشین کو فنڈ کرتے ہیں الیکشن میں، اس لیے وہ مڈل مین کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈفرنس ہے، اس ڈفرنس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ کتنے میجسٹریٹس بنائے گئے، کتنی کمیٹیاں بنی، کتنے ڈپٹی کمشنر کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک اور چھوڑیں، لاہور کی سبزی کی منڈی میں چلے جائیں، وہاں پر وہ کیا نام ہے، وہ جو ہے وہاں پر بادامی باغ میں، اور وہاں سے ریٹ پوچھیں اور اس کو یہاں آ کے آپ کسی جگہ پوچھ لیں، آپ کو اگر بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 قسم کے مڈل مین ہے، اس کی وجہ سے گورننس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ صاحب کوئی فرق نہیں پڑا بلوچستان میں؟ ایک ہی پارٹی کے ایک صاحب گئے تو دوسرے آ گئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا، کرسی سنبھال لی، اختیار سنبھال لیا، اور پالیسیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو ترقیاتی منصوبے تھے وہ ایز اٹ از کنٹینیو کریں گے۔ کیا کچھ تبدیل ہوا ہے بلوچستان میں یا کچھ تبدیل نہیں ہوا؟ دیکھیں، بلوچستان کی سیاست جو ہے نا، پاکستان میں سب سے الجھی ہوئی سیاست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے یہ 71 کے بعد جب صوبہ بنا ہے تو اس وقت اس کو دو حصے تھے جو کہ بعد میں اکٹھے کیے گئے، ایک برٹش بلوچستان کا حصہ تھا اور ایک بلوچستان کا حصہ۔ اس لیے اس کی واضح مختلف قسم کی جو ہیں ایتھنک قسم کی ڈویژنز موجود ہیں۔ اوپر کا حصہ جس میں یوب ہے، لوریلائی ہے، چمن ہے، پشین ہے، ایون کوئٹے کا کافی حصہ جو ہے وہ ہے وہ پشتون علاقہ ہے۔
اسی طرح آپ مستونگ سے شروع ہو جائیں، مستونگ ہے، نوشکی ہے، کلات ہے، اس طرح علاقہ جو ہے یہ بروئی علاقہ ہے، ساتھ اس طرف کسی حد تک وہ علاقہ جو آ جاتا ہے ڈاڈر کا علاقہ، باقی بلوچ علاقہ ہے، ڈیرہ بگٹی سبھی وغیرہ۔ اچھا یہاں پر بہت سارے اس نے نا ایتھنک صورتحال ایسی ہے، ویسے فار ایگزامپل آپ یار محمد رند صاحب کو، اسلم ریسانی صاحب کو ایک پارٹی میں نہیں دیکھ سکیں گے کبھی بھی، اسی طرح آپ جو ہے وہ جمیعت علماء اسلام اور پشتونخوا کو اکٹھے ایک جگہ نہیں دیکھ سکیں گے، ان کا مقابلہ وہاں پر ہے۔ تو 40-45 کا ایک زمانے میں ہاؤس ہوتا تھا، 40 کا ہاؤس ہوتا تھا، آپ کو اندازہ نہیں کہ 39 لوگ جو تھے وہ وزیر تھے، ایک صرف یار محمد رند جو تھے ان کو وزیر نہیں بنایا گیا تھا۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں طرف سے گورنمنٹ انفلوئنس چاہتا ہے، اس لیے وہاں پر پالیٹکس جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، اور اس گمبھیر پالیٹکس میں آپ اندازہ کریں کہ جس وقت کولیجن گورنمنٹ بن رہی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ 3 بنیادی جو ہیں منسٹریوں پر لڑائی ہوتی تھی۔ ایک ہوتی تھی CNW کے اوپر جس کو ڈامر کی منسٹری کہا کرتے تھے، دوسری ہوتی تھی فوڈ کی منسٹری کے اوپر جس کو غنم کی منسٹری کہا کرتے تھے، تیسری ہوتی تھی اس کے بعد اریگیشن کی منسٹری جو کہ ڈیلے ایکشنز ڈیم اور اسی کے اوپر بڑے مسائل بنا کرتے تھے۔ جام صاحب بنیادہ میں نے جام صاحب کے والد کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور قدوس پسنجو کے والد جو ہے عبد المجید پسنجو ان کے ساتھ بھی کام کیا، انتہائی دونوں کے والد انتہائی شرفاء میں سے تھے، خود قدوس پسنجو اور جام صاحب دونوں انتہائی شریف لوگوں میں سے۔ جام صاحب ذرا بہت اسٹریٹ فارورڈ قسم کے آدمی، سوزن جام کمال جو ہے جی، حالانکہ جام یوسف جو تھے وہ بڑے ملا جلا کے رکھنے والے ان لوگوں میں سے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے کے اندر بلوچستان میں نظریاتی سیاست نہیں پنپ سکی، ٹرائبل اور علاقائی اور یہ سارا کچھ ہے، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس بہت حاوی ہو چکی ہوئی ہے، اور اسی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی کا خواب پورا نہیں ہو پا رہا، اور یہی ساری صورتحال ہے۔ اب اس کو کیسے اس سے اس پہ سوچا جائے گا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے بلوچستان نے بہت تکلیف دیکھی، آپ خود دیکھیں کوئٹہ میں مہینے کا کرفیو لگا کرتا تھا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو 73 کی صورتحال تھی انسرجنسی بہت ہے۔ بلوچستان کی ترقی جو ہے میں اس کا راز پنہا ہے اس کی یہ اب جسے کہتے ہیں نظریاتی سیاست کا، اور لیکن نظریاتی سیاست پورے پاکستان میں نہیں ہوتی، ہم کیا کس کو گلا کریں، پنجاب میں بھی صحیح ہے، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی سیاست پنپ نہیں سکی، جی صحیح ہے۔ تو چلیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس پر تو ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ PTI کا جو کردار ہے بطور اتحادی کے، اس پر بھی سوال اٹھتا ہے اس انداز میں کہ پہلے انہوں نے جام کمال صاحب کو سپورٹ کیا، آخر تک کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ جام صاحب جو ہے وہ نہیں سنبھل پا رہے ہیں یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو اچانک اپنا پلڑا جو ہے ان کے مخالف گروپ میں، اپنا جو وزن ہے مخالف پلڑے میں ڈال دیا، اور جام صاحب سے پر ہی دباؤ ڈالا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور اپنی ہی پارٹی سے کسی اور کو آنے جائیں، غنیمت جانتے ہوئے کہ چلیں کسی اپوزیشن کے پاس تو نہیں جا رہی نا، اسی پارٹی میں رہ رہی ہے۔ تو جام صاحب تھوڑا سا PTI سے ان کو شکوہ تو ہونا چاہیے اصولاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بہت شکریہ اسد اللہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ PTI آپ کو پتہ ہے باپ کیونکہ ہمارے ایلائز ہیں، اتحادی ہیں بلوچستان میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین بھی باپ سے ہیں، میں کیونکہ سینٹ میں ہوں، سینٹ میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ باپ پارٹی سے موجود ہیں، اور ان کی بڑی ایک آپس میں سیاست کے حوالے سے بڑا ان کا آپس میں ظاہر ہے گروپس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ اتحادی ہیں ہمارے، اور میرا خیال ہے جو باپ پارٹی کے اندر کے جو سینٹیمنٹس تھے ان کو پھر آن بورڈ لیا ہے PTI نے، کیونکہ ظاہر ہے جب جام کمال صاحب جیسے اوریا صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اچھے پڑھے لکھے آدمی، خاندانی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، اور قدوس بزنجو صاحب پہلے اسپیکر ہوتے تھے، تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ جب باپ پارٹی نے خود یہ ان کے اندر سے جب یہ بات نکلی کہ وہ بھی چینج آ رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے PTI کے پاس بھی کوئی خاص راستہ نہیں تھا